دنیاوی زندگی میں جس نے بھی اچھے کام کر لیے، رب اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، جس نے ہر بات کا خیال کر لیا کہ کن کن کاموں سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ صاحب ایمان فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو اگلی زندگی بڑی پاک زندگی عطا فرمائیں۔ وہ زندگی کیسی ہوگی؟ حالانکہ قبر، لوگ کہتے ہیں کہ قبر ایک اندھیری کوٹھڑی ہے، لیکن حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ہر قبر اندھیری کوٹھڑی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، سرکار نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتا ہے۔ فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے دیکھنے کے مطابق تو ساری قبریں ہی مٹی کی ڈھیریاں ہیں، لیکن جس نے دنیا میں رہتے ہوئے زندگی ایسی گزار لی کہ رب تعالیٰ راضی ہو گئے، پھر قبر والا جہان اس کے لیے اندھیری کوٹھڑی نہیں ہوتا بلکہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اور اسی لیے عارف کریم فرماتے ہیں کہ لوگاں مینوں آن رایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے اونا اونے جد منڈے کملی کالی۔ اور پھر یہی قبر ہے کہ جس کے بارے میں ایک اور شاعر کہتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ وہ قبر جو جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، وہ قبر جو روشن و منور ہو جائے، وہاں کفن میلا کیسے ہوگا اور وہاں پر جسم میلا کیسے ہوگا؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس وقت بندہ اپنا وعدہ پورا کر کے جاتا ہے، نیک اعمال کرتے کرتے چلا جاتا ہے، تو پھر بھی رحمت الہی نے دروازہ رکھا ہوا ہے۔ کون سا دروازہ؟ اگر اللہ پاک نے اولاد دی ہو، اولاد نیکی عالم دنیا میں کرتی ہے، لیکن اس نیکی کا اثر مرنے والے کو عالم برزخ میں پہنچتا ہے۔ اولاد دعا یہاں مانگتی ہے، اس کا فائدہ اس کو قبر میں ملتا ہے۔ اولاد صدقہ خیرات یہاں کرتی ہے، اس کا فائدہ اس کو قبر میں ملتا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ جب بندہ مر گیا تو بس جو کام کرنے تھے کر لیے، اپنے عمل اپنے ساتھ لے گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ مرنے والے کے پیچھے اس کے اہل و عیال دوست یار بھی جاتے ہیں، لیکن قبر تک مرنے والے کے ساتھ اس کی چار پائی بسترا بھی جاتا ہے، لیکن قبر تک، لیکن قبر کے اندر اس کے اعمال ہی جاتے ہیں۔ لیکن یہ اعمال چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دروازہ بند ہو گیا، نہیں نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اولاد پیچھے سے دعا کرتی ہے، اس دعا کی وجہ سے بھی اللہ پاک اس کے درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست یار اس کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی ان کو ملتا ہے۔ عزیز و اقربا دعا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مرنے والا، موت کا ذائقہ چکھنے والا، موت کا ذائقہ چکھ بھی لے، لیکن دعا کرنی چاہیے کہ وارث ہوں پیچھے، وارث ہوں۔ وارث کون ہوتا ہے؟ عام طور پر وارث لوگ کہتے ہیں کہ جب والد چلا جائے، جو اس کی ساری پراپرٹی میں حصے دار کہلائیں وہ وارث ہیں۔ کوئی شک نہیں، نظام کائنات ہے کہ وہ وارث بنتے ہیں،
لیکن حقیقی وارث وہی اولاد ہوگی جو اپنے مائی باپ کو اپنے مرنے تک کبھی بھلائے نہ۔ حقیقی وارث وہ اولاد ہوگی، چاہے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، ان کی اولادیں ہوں، جو اپنے بزرگوں کو اپنے بڑوں کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے استغفار طلب کرتے رہیں، رب تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہیں۔ کوئی بھی موقع ایسا نہ آئے کہ جو دعا کریں تو اپنے بڑوں کو یاد نہ رکھے، حقیقی تو اس کے وارث وہی کہلاتے ہیں۔ اور اس لیے ایک جگہ پر لکھا ہوا میں نے پڑھا کہ اپنی اولاد کے لیے مال و دولت چھوڑ کر جانا یہ وراثت ہے۔ اپنی اولاد کے لیے مال و دولت چھوڑ کر جانا یہ وراثت ہے، لیکن اپنے جانے کے بعد ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جانا جو معاشرے کو فائدہ پہنچائے، سب سے بہترین وراثت یہ ہے۔ اپنے جانے کے بعد ایسی اولاد چھوڑ کر جانا کہ جس کی وجہ سے مخلوق خدا فائدہ اٹھائے، جن کی وجہ سے مخلوق کی بہتری ہو، جو نیک اعمال کرنے والے ہو۔ اور بیٹا بیٹی والدین دنیا سے رخصت ہو بھی جائیں، جب نیک اولاد نماز ہی پڑھتی ہے نا، حالانکہ نماز کوئی اسپیشل خاص ان کے لیے دعا نہیں ہے، لیکن بیٹا بیٹی جب نماز ہی پڑھ لیں، اس نماز کی وجہ سے اللہ پاک قبروں میں ان کے درجے اور بلند فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جس دن قبر میں رکھے جاتے ہیں، جس دن قبر میں رکھے جاتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند نہیں ہوتا، کچھ عرصے کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، تو عالم برزخ میں پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اے فلاں ابن فلاں، تم نے کون سا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے مقام اور درجہ بلند ہو گیا ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے خود تو کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ہمارے وارثوں نے جو دعا کے تحفے بھیجے تھے، اللہ پاک نے ہمارے درجے بلند کر دیے۔ عام طور پر ذہن میں، اور کئی لوگ ذہنوں میں بات ڈالتے بھی ہیں کہ یار یہ تم اتنے ٹوکرے ٹوکریاں فروٹ کے رکھتے ہو، لوگوں کو پانی پلاتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ مرنے والا تو مر گیا۔ اور کئی لوگ عقلی دلیل دیتے ہیں، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھائے کوئی فائدہ دوسرے کو ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے، دین کریم اس عقل کی پوجا کرنے کا نام نہیں ہے، دین مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ کے فرمان کو سن کر مان لینے کا نام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے ایک مٹھی میں کھجوریں اٹھائی ہوئی ہیں، ایک مٹھی میں کھجور ہے اور چند کھجور کے دانے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کھجوریں اپنی فوت شدہ ماں کے لیے تقسیم کروں تو میری ماں کو قبر میں کوئی فائدہ مل سکتا ہے؟ کیونکہ ذہن میں آتا ہے نا، کھائے کوئی فائدہ کسی کو ہو۔ تو صحابی نے 1400 سال بعد میں آنے والی امت کا مسئلہ حل کر دیا۔ صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر یہ کھجوریں میں تقسیم کروں تو میری ماں کو فائدہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا، تیری ماں کو یقیناً فائدہ ملے گا۔ تو خوشی میں آ کر اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا باغ ہے کھجوروں کا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اس سال کا سارا پھل اپنی والدہ کے نام پر تقسیم کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیے، دین کریم عقل کی پوجا کا نام نہیں ہے،
کہ جو عقل میں آ جائے وہ مان لو. اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ کھائے کوئی، مرنے والا تو مر گیا، اس کو کیا فائدہ. لیکن سرکار نے بتا دیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر دنیا میں رہنے والا بیٹا بیٹی دوست یار عزیز و قربا کسی کی نیت کر کے کسی کو چاہے ایک روٹی کھلا دے یا سینکڑوں روٹیاں تقسیم کر دے، پانی کا ایک گلاس ملا دے یا کنویں کھدوا دے، میرے آقا علیہ السلام کے ارشادات بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے جانے والے کو ضرور فائدہ ملے گا. اور حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے ایک اور کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ والدہ ماجدہ ان کی فوت ہو گئی. آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ماجدہ فوت ہو گئی ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت تھی، مجھے کوئی کام ارشاد فرمائیں کہ جو کام میں کروں تو میری والدہ کو قبر میں فائدہ ملے. سبحان اللہ. پوچھنے والے ہیں حضرت سعد، یا رسول اللہ میں کوئی کام کروں میری ماں کو فائدہ ملے. حضور نے فرمایا اے سعد فلاں جگہ پر مدینہ شریف میں وہاں پانی کی کمی ہے، پانی والا کنواں کھدوا دے، کیونکہ اس وقت میں موٹر پمپ تو ہوتے نہیں تھے، کنواں بہتر. میرے آقا نے فرمایا پانی والا کنواں کھدوا دے اپنی والدہ ماجدہ کی نیت کر کے. فرمایا جو بھی پانی پیے گا، حدیث پاک صحیح مسلم کی، فرمایا جو بھی پانی پیے گا ثواب تیری ماں کو ملتا رہے گا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ثواب تیری والدہ کو ملتا رہے گا. اب دیکھیے والدہ تو پہلے فوت ہو گئی ہے، لیکن حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ والدہ کی نیت کر کے پانی والا کنواں کھدوا دے، ثواب تیری والدہ کو ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عوام الناس نے، لوگوں نے اس کنویں کا نام ہی رکھ دیا بیر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں. سبحان اللہ. حالانکہ سعد کی ماں تو پہلے فوت ہو چکی تھی، نہ سعد کی ماں سعد کو اس کے لیے پیسے دے کر گئی تھی، نہ اس کا کوئی حکم دے کر گئی تھی، نہ سعد کی والدہ نے کہا تھا کہ میرے لیے پانی کا کنواں کھدوانا. کنواں تو سرکار بعد میں کھدوا رہے ہیں، لیکن نیت ماں کی کر لی ہے تو مدینہ والوں نے اس کنویں کا نام رکھ دیا بیر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں. اور صدیوں تک وہ کنواں قائم رہا، اس سے جو بھی پانی پیتا رہا ثواب حضرت سعد کی والدہ کو ملتا رہا. پتا چلا کہ مائی باپ پیارے دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں، ہم ان کی نیت کر کے جو کھلاتے ہیں، جو پلاتے ہیں، جو کسی کو کپڑے پہناتے ہیں، کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرتے ہیں، جو بھی ہم نیت کر کے کہ اس کا اجر و ثواب اس کو ملے. حدیث مصطفیٰ کہتی ہے کہ اجر و ثواب اسی کو ملتا ہے جس کی نیت کی جاتی ہے. اور اگلی بات کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا مات العبد، جب بندہ موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، انقطع عملہ، سرکار نے فرمایا اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جو عمل اس نے آپ کرنے تھے وہ کر لیے. اذا مات العبد، جس وقت بندہ فوت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. الا ثلاث، مگر تین چیزیں. فرمایا ولد صالح یدعو لہو، جب نیک اولاد دعا کرتی ہے اس دعا کی وجہ سے اس کو فائدہ ملتا ہے. اللہ اللہ. مرنے کے بعد فرمایا ولد صالح یدعو لہو، نیک اولاد دعا کرتی ہے اس دعا کی وجہ سے جانے والے کو فائدہ ہوتا ہے. دوسرا فرمایا علم ینتفع بہ، دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کسی کو اچھائی کی بات بتائی، جس نے بھی سن کر عمل کیا جب وہ بات آگے کسی کو بتا دی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو کام اس نے کیا ہے، کسی کو نیکی کی بات بتائی ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ موت کا ذائقہ چکھ بھی لے گا
جو اس کی نیک بات سن کر عمل کرتا رہے گا اس کو اجر و ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات سرکار نے فرمائی صدقۃ جاریہ، اس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر دیا۔ صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ ایسا کام کر دینا کہ جس سے اللہ کی مخلوق بلا تفریق رنگ و نسل قوم فائدہ اٹھاتی رہے، اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے۔ تو صدقہ جاریہ والا کوئی کام کر دیا، کسی جگہ پانی کا انتظام، کسی جگہ نلکا یا موٹر یا کوئی خیر کا کام یا کوئی درخت کسی جگہ پر، جب تک وہ خیر کا سلسلہ ہوتا رہے گا اجر و ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے نیکی کے ارادے سے کسی جگہ درخت لگا دیا، غور سے سننا ہے اس حدیث پاک کو، فرمایا کسی جگہ درخت لگا دیا اور لگانے والا تو مر گیا لیکن وہ درخت بڑا ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کبھی بھی اس درخت کے نیچے آ کر کبھی کوئی انسان نہیں بھی رکا نا تو کوئی بات نہیں، رات کے وقت جو پرندے درخت پر آ کر بیٹھتے ہیں اس کا اجر و ثواب بھی لگانے والے کو ملتا ہے۔ رات کے وقت جو پرندے آ کر درخت پر بیٹھتے ہیں، رات گزارتے ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی اسی درخت لگانے والے کو ملے گا۔ اور فرمایا کہ گرمیوں میں دوپہر کے وقت اگر جنگلی جانور تھوڑی دیر کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے درخت کے نیچے آ کر سانس لیتے ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی لگانے والے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ سلسلہ صدقہ جاریہ کا جو ہے یہ اتنا وسیع ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی خیر کا کام کر دیا کہ جس سے اللہ پاک کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے، جب تک وہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا اجر و ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیر بھائی صوفی عبدالشکور صاحب جو کہ الحمدللہ اپنی زندگی بڑی اچھی گزار گئے، اور ان کی ساری اولاد کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی ساری اولاد کو ہمیشہ نیکی و بھلائی و راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اللہ پاک جو اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صوفی عبدالشکور صاحب ماشاءاللہ نماز پنجگانہ کے پابند اور اس کے ساتھ آقا صاحب کی سنت سے پیار کرنے والے، کہ اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے۔ وآخر